بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 صفر سن 50 ہجری تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن جب نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے متعلق خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ امام حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی اور اس امت میں ہونے والے فتنہ و فساد اور خانہ جنگی کا امام حسن کی بابرکت ذات کی وجہ سے خاتمہ ہوگا۔ لہٰذا سن 40 ہجری میں امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ کو حکومت سونپ کر آپس کی لڑائی اور تکرار سے بچایا۔ آپ کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے سینکڑوں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانے سے بچ گئی اور امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی یاد تازہ کر دی اور تخت و حکومت کو ٹھوکر مار کر مدینہ ہی میں گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن صلح حسن کے بعد بھی بنو امیہ کو اس بات کا اندیشہ رہا کہ کہیں امام حسن کی باغیانہ طبیعت حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ لہٰذا حسن علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے دشمنان اہل بیت نے آپ کی ایک زوجہی کو مقرر کیا جس کا نام تاریخی کتابوں میں جادہ بنت اشد بتایا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کا نام ہند بھی لکھا گیا ہے۔ مورخین نے لکھا جادہ اپنے والد اشد کے ذریعے امام حسن کے نکاح میں آئی جو امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا، مگر بنو امیہ نے اسے چند سکوں میں خرید لیا اور اسے اپنا آلۂ کار بنایا۔ جادو کو مروان بن حکم نے 50,000 دینار کا لالچ دیا اور امام حسن کو زہر دینے کا کام سونپا۔ لہٰذا اس نے حسن علیہ السلام کے کھانے میں کئی بار زہر ملایا۔ ابتدا میں کوئی خاص اثر نہ ہوا، لیکن آخری مرتبہ زہر نے آپ کے جگر کو پارا پارا کر دیا۔ یعقوبی نے لکھا امام حسن علیہ السلام کو جب آخری بار زہر دیا گیا تو آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے بھائی، یہ مجھے تیسری دفعہ زہر دیا گیا ہے، اس سے قبل مجھے ایسا زہر نہیں دیا گیا۔ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا، اور اگر اس کام سے روکا جائے تو کوئی خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ مورخین نے اپنی تاریخ میں نقل کیا کہ زہر دینے کے 3 دن بعد امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت پر پورا مدینہ گریہ و زاری میں ڈوب گیا۔ آپ کے جنازے پر مدینہ کے بوڑھے، جوان، بچے، مرد، عورت، غلام اور تمام لوگ جمع ہو گئے۔ عربوں کی پہلی ذلت رسوائی حسن ابن علی کی شہادت تھی۔ آپ کے جنازے کو وصیت کے مطابق حجرہ عائشہ میں لے جایا جا رہا تھا۔ تب مروان کو خبر ہوئی، وہ سپاہیوں کو لے کر حجرے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ مروان نے کہا، جس طرح ہمارے چچا زاد عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا، اسی طرح حسن ابن علی کو بھی یہاں دفن ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ابن عساکر اور بعض کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ بنو امیہ کے سپاہیوں نے جنازے کی طرف تیر برسانا شروع کر دیے تاکہ لوگ جنازے کو لے کے پیچھے ہٹ جائیں۔ لہٰذا جس تابوت میں جنازے کو لے کر جایا جا رہا تھا اس پر 70 تیر لگے، جسے بعد میں نکالا گیا۔ مروان اور سپاہیوں نے اسلحہ اٹھا لیا اور لڑائی کا ماحول بن گیا۔ عنقریب یہ جھگڑا خون ریزی میں تبدیل ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اگر میرے بھائی نے مجھ سے عہد و پیمان نہیں کیا ہوتا کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے تو تم لوگ آج دیکھتے کہ تلواریں تمہاری کیسے جانے لیتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق اس فساد کے خاتمے کی خاطر آپ کو اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح نواسۂ رسول نے اپنی جوانی سے لے کر شہادت تک قربانی کے ذریعے فتنہ و فساد اور جنگ و جدل سے اس امت کو محفوظ رکھا۔